اتنا ٹیکس ادا کر سکیں، اور کیا شاید ضروریہ کی قیمتوں میں پھر کیا ایک دم اضافہ نہیں ہو جائے گا جب پوائنٹ آف سیلز لگیں گے؟ یہی وہ 334 ارب روپے کے مزید ٹیکسز ہیں جو پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ہے، اور ہم یہ لڑائی انڈائریکٹلی پاکستان کے عوام کی لڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری لڑائی نہیں، صرف یہ پاکستان کے عوام کی بھی لڑائی ہے۔ تو اس کو سمجھنا ہوگا، میڈیا کو، پاکستان کے عوام کو اور اہل اختیار کو، جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا کہ اس سے مہنگائی کا سیلاب آ جائے گا، اور وہ ایسا سیلاب ہوگا جو سب کچھ بہا کے لے جائے گا۔ ہمارا اس میں سٹیک کیا ہے؟ ہمارا بالکل سٹیک یہ ہے کہ ہمیں پیچیدہ ترین ڈاکومنٹیشن کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ ہم اس لیے کترا رہے ہیں کہ یہ پیچیدہ ترین ڈاکومنٹیشن جب ہوگی تو ٹیکس تو عوام سے اکٹھا کرنا ہے ہم نے، اس کے نتیجے میں مہنگائی ہوئے گی، لیکن اس پیچیدہ ترین ڈاکومنٹیشن کے نتیجے میں رشوت اور کرپشن کا بازار گرم ہوگا، ہم پر جرمانے، سزائیں، اور ہم پر جو ہے نا جی وہ دکانوں کی بندش، دکانوں کو سیل کرنا، کاروبار کو سیل کرنا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سیلیں کھلتی کیسے ہیں، تو وہ بھی آپ کو سارا رائج الوقت جو ہے وہ اپنا قواعد کا پتہ ہے کہ جب کوئی دکان کو ڈی سیل کروانا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا احتجاج جو ایک پرامن احتجاج ہے، اس پر سب کو غور کرنا ہے، سب کو فکر کرنی ہے۔ یہ صرف ایک اکیلے تاجر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، اور ہم اس کو عوام کا ایشو بنا رہے ہیں، اور ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ بھی ان دھرنوں میں اور ہمارے احتجاجوں میں شریک ہوں۔ ہمارے احتجاج اگر نتیجہ خیز نہیں نکلتے تو پھر احتجاج کے بعد پھر احتجاج ہوگا، میں آپ کو بتا دوں۔ ہم نہیں رکیں گے، ہم نہیں تھمیں گے، ہم باز نہیں آئیں گے، یہ بہت کلیئر بات ہے۔ ہم نے پچھلے مہینے بھی، آپ کو یاد ہے کہ FBR کے آفس کا گھیراؤ کیا تھا، اور اس مہینے پھر ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور یہ شرمناک بات ہے ریاست کے لیے کہ ریاست کا تاجر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور ریاست کے ذمہ داران تاجروں کے ساتھ بامانی اور بامقصد مذاکرات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھیں یہ پوائنٹ آف سیلز لگ جائیں گے، سیلز ٹیکس رجسٹریشن ہو جائے گی، عوام سے دوہرا ٹیکس وصول ہونا شروع ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ کیا ریاست کو جمع ہو جائے گا؟ نہیں جناب، پھر میری بھگت ہوگی، اس میں میرا تاجر بھی شریک ہوگا، FBR کا نمائندہ بھی شریک ہوگا، اور تھوڑا سا ٹیکس ریاست کو جمع ہوگا، زیادہ ٹیکس چوری میں اور کرپشن کی نظر ہو جائے گا۔ تو دیکھیں ہم تو ریاست کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ریاست کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں، اور ہماری بات کو یوں سمجھا جا رہا ہے جیسے یہ سارے ٹیکس چور ہیں اور یہ اپنی چوریاں چھپانے کے لیے یہ سارے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو پلیز معزز میڈیا کے ممبران، پلیز آپ ہمارے مقدمے کو اس انداز سے پیش کریں میڈیا کے سامنے، تاکہ جو ہمارا چہرہ مسخ کیا گیا ہے اور جو ہمیں ہر روز چور 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 کہتے ہیں، ہمارا امیج بھی بہتر ہو اور ہم اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور ہاں بٹ صاحب آپ چلیں، آپ بات کر لیتے پراپرٹی ٹیکس کے بارے میں، بٹ صاحب آپ بات کر لیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسا کہ ابھی نعیم میر صاحب نے سیل ٹیکس کے بارے میں بات کی، یا لیے تیار نہیں ہے، مہنگائی جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سڑکوں پہ آئیں، کیونکہ تاجر جو ہے وہ ہمیشہ پرامن رہا ہے، لیکن اس حکومت نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم اپنی دکانوں کو بند کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے سڑکوں پہ آ جائیں۔ تو ایسا ہی صحیح، لیکن ہم اپنے مسائل سے انشاءاللہ تعالی وڈرا نہیں ہوں گے، اور ہماری حتی الامکان کوشش ہوگی کہ ہم حکومت کو یہ باور کروائیں کہ ان کی وجہ سے یہ جو مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے اور ابھی اور آنے والا ہے، اس کی روک تھام کی جائے،
اس کو روکا جائے، اور انشاءاللہ آپ کی توسط سے، آپ پریس کی توسط سے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، تاجر کامیاب ہوگا، اور وہ وقت دور نہیں جب یہ ٹیکسز واپس لیں گے اور جو پرانے ٹیکسز ہیں ان کو بحال کیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ شاہد نذیر صاحب، شاہد نذیر جینا صاحب، شاہد نذیر صاحب کے بعد آپ ذرا بات شاہد صاحب جینا ہوگا مرنا ہوگا۔ اینڈ پہ کر، اینڈ پہ کر سر، ایک منٹ شاہد صاحب 2 منٹ بات کر لیں بھائی، ہوٹل ایسوسیشن جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام میڈیا نے سنا کہ نعیم میر صاحب نے، سہیل محمود بٹ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ ٹیکسز جو ہیں وہ تاجر نے نہیں دینے بلکہ صارف نے دینے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو جو ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، وہ یا تو بنتی ہے یا وہ امپورٹ ہوتی ہے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ جو جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ ان 2 جگہوں پہ لگانے چاہیے آپ کو، چاہے وہ جتنے بھی لگائیں آپ۔ اس کے بعد ایک دفعہ اگر وہ ٹیکسیشن آپ نے وہاں سے کر لی ہے تو اس کے بعد دوبارہ وہ آپ ہمارے چھوٹے دکانداروں کو تنگ مت کریں، ان کو پابند مت کریں کہ وہ دوبارہ ٹیکسیشن کریں، وہ کلیکشن کریں اور ڈاکومنٹیشن کریں۔ ہمارا جو دکاندار ہے وہ اس چیز سے گریزاں ہے، اور ہر ایک کے پاس کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایف بی آر کے لامحدود اختیارات ہیں اس کے اوپر ہمارا یہ احتجاج ہے کہ گورنمنٹ نے اتنے زیادہ اختیارات ایف بی آر کو دے دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو تاجر ہے وہ ہراساں ہو رہا ہے۔ تو آپ تمام میڈیا کے توسط سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو دھرنا ہے، ہاں، اور اس کے بعد جب یہ بینکوں سے ایکسیس دے دی گئی ہے ایف بی آر کو کہ وہ ہمارا جو پیسہ بینکوں میں پڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں، ہمیں بتائے بغیر، ہمیں نوٹس دیے بغیر پیسہ نکال سکتے ہیں جی، وہ پیسہ اس کو بالکل نکال سکتے ہیں۔ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے خلاف جو تاجر ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، اور ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ گریز صاحب آپ پہلے بات کر لیں، آپ کی طرف مائک آ گیا۔ ہوٹل والوں کی جی بہت پرابلم ہے، ہوٹل ایسوسیشن کی۔ جی، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرونا میں ٹورزم کا تو بیڑا غرق ہو گیا، ٹورزم کا نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ جب ٹورزم ہوتی ہے تو ہوٹلز میں رش ہوتے ہیں، ہوٹلوں کے روم لگتے ہیں، ہوٹلز کی انڈسٹری جو ہے یہ پھلتی زیادہ ہوتی ہے۔ خان صاحب نے 3 سال سے رٹا لگایا ہوا تھا جی ٹورزم 2 سال میں جو ٹورزم کا بیڑا غرق ہو گیا، اور اوپر سے ٹیکسز کا نظام، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ منشی بنیں گورنمنٹ کے، ایف بی آر کے۔ ہم ایف بی آر کے منشی کیوں بنیں؟ اور اس کے بعد بھی ایک ظالمانہ جو انہوں نے ایک SRO جاری کیا کہ حکومت کے پاس، یعنی ایف بی آر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا نوٹس دیے، ایک چھوٹا سا نوٹس جو کہ ہمیں ملے نہ ملے، اور گورنمنٹ اپنے ایف بی آر ہمارے اکاؤنٹوں سے سارے پیسے نکال سکتا ہے۔ بلکہ میرے کچھ تاجر بھائی ان کے ساتھ ایسا ہو بھی چکا ہے۔ یہ ایک ظالمانہ نظام کی طرف جانا چاہ رہے ہیں میرا خیال خان صاحب۔ تو ہماری ایف بی آر سے بھی گزارش ہے کہ اس نظام کو ختم کریں، ورنہ ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس اسلام آباد نعیم میر صاحب کی قیادت میں، اور ہم مذمت ہی نہیں مرمت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آصف خان صاحب اپنا ٹورزم ایسوسیشن اور ہوٹل ایسوسیشن کے رہنما ہیں، ان کے بعد سوال جواب ہوں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکومت کی موجودہ جو تاجر کش پالیسیاں ہیں، اس وقت کوئی ایسا جو ہے وہ طبقہ فکر نہیں ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ کوئی انڈسٹری انہوں نے نہیں چھوڑی، ہر انڈسٹری کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ انہوں نے آباد کی ہیں صرف پناہ گاہیں، اور انہوں نے غریب کے گھر کا چولہا بجھا کے، تاجروں کے گھروں کے چولہے بجھا کے انہوں نے جو ہے وہ لنگر خانے آباد کیے ہیں، یعنی انڈسٹریاں تباہ کر کے انہوں نے لنگر خانے اور پناہ گاہیں آباد کی ہیں۔ اور اس وقت کوئی ایسا طبقہ فکر نہیں ہے، اس وقت لاہور کی کوئی ایسی ایسوسیشن نہیں ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے۔ تمام جو ایسوسیشنز ہیں سب کے نمائندے یہاں کھڑے ہیں، اپنے کاروبار بند کر کے آئے ہوئے ہیں کہ جی آپ نے کاروبار جو ہے سروائیول کسی کے لیے نہیں چھوڑا۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ جی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ عالمی جو ہے اوپر سیشن آیا ہے، مہنگائی ہوئی ہے، کیا آپ نے کسی اپنے وزیر، کسی مشیر، کسی بیوروکریٹ کے آپ نے مراعاتی پیکج پہ کٹ لگایا ہے؟ آپ نے کٹ لگایا تو صرف تاجر کے پیٹ پہ کٹ لگایا ہے، آپ نے کٹ لگایا تو غریب عوام کی گریبان پہ کٹ لگایا ہے، آپ نے سفید پوش بندے سے اس کی سفید پوشی کا بھرم چھینا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے کاروبار کرنے کے لیے چھوڑا نہیں، ہمارے بچوں کا روزگار تباہ کیا ہے، اور آپ نے ہمارے اوپر ایف بی آر کی شکل میں غنڈے مسلط کر دیے ہیں، اور پراپرٹی ٹیکس کے لوگ جو ہے وہ
3 गुना टैक्स, यानी ये देखें हिकमत अमली कि इनके अफलातून और अरस्तून को देखें कि जी आपने कारोबार के मौके छोड़े नहीं और 3 गुना आपने टैक्स बढ़ाया, तो लिहाजा आपके अय्याशियों के लिए हमारे पास देने के लिए टैक्स नहीं है। हम तो ताजिर हमेशा हमारे सामने हमारे टैक्स का पैसा लुटता रहा, लेकिन कि ये हमारी रियासत है, ये हमारी माँ है यार, इसको चलना है, चलो कुछ ना कुछ तो इस पे लगता है। तो लेकिन अब मजीद हमारे पास सकत नहीं है। हम आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप की क़यादत में इस वक्त तमाम तंजीमें, तमाम एसोसिएशंस लाहौर की जो है वो धरना देने जा रहे हैं, और धरने के बाद धरने पे बात नहीं रुकेगी। हम तो पेड़ पे पत्थर बांध के और जो है वो अपना आ गए हैं कश्तियाँ जला के। आगे जो भी लाया अमल होगा इंशाल्लाह हम इस एहतजाज को लिंगर ऑन करेंगे। जी देखें जी, हम पहले भी गए थे, अब भी जा रहे हैं, और आपको बता दें जब तक मसाइल रहेंगे हम जाते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अब ये मैं पहले कह चुका हूँ, आप देर से आए हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं और हम ठीक बात कर रहे हैं। और हमने चैलेंज किया है कि हमारे साथ मुनाजरा कर लें, बैठें इन्हीं कैमरों के सामने हमारे साथ बात कर लें। अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो ठीक है, फिर हम जिम्मेदार हैं। अगर रियासत ये फैसला कर चुकी है कि उसने दोहरी टैक्सेशन करनी है, उसने अवाम की बदहाली मजीद करनी है, यानी अभी पाकिस्तान वजीर आज़म इमरान खान की नज़र में सस्ता मुल्क है, यहाँ महंगाई नहीं है, तो रियासत के ज़िम्मेदारान मीडिया पर आएँ और कहें कि ताजर भाइयों, रियासत जो है ये फैसला कर चुकी है कि हमने अवाम से दोहरे तेरे टैक्स लेने हैं, लिहाजा आप अवाम पर ये टैक्स लगाओ और हमें इकट्ठे करके दो। देखिए, मैंने टैक्स जो है मैंने अपनी जेब से, मेरे ताजर ने नहीं देना, ये देना है आपने, मैंने, अवाम ने, हमने, सार्फिन ने। तो रियासत इसकी जिम्मेदारी कबूल करे और फिर इन हुक्मरानों का मुंह काला हो ना कि अवाम इनको जो है बुरा भला कहें, ताजरों को तो ना कहें, ताजर का तो कसूर ही कोई नहीं है। फिर ये क्या करते हैं, ये सियासतदान जो अहले इख्तियार और अहले इक़्तिदार हैं, ये ताजर का मुंह काला करते हैं, ये कहते हैं ताजर महंगाई का सबब है। वो ताजर महंगाई का सबब कैसे हो गया? टैक्स आप लगाते हैं, पेट्रोल की कीमत आप बढ़ाते हैं, गैस की कीमत आप बढ़ाते हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज आप लगाते हैं, कस्टम ड्यूटीज आप लगाते हैं, डॉलर की कीमत जो है वो आप उसका तयन करते हैं, और बिजली, गैस, यूटिलिटीज कौन कौन सी चीज़ है जो आप उनकी कीमतें तयन नहीं करते? सारे काम तो आप करते हैं, और आपके ये तमाम इक़दामात महंगाई का सबब और मूजब बनते हैं, और आप इल्ज़ाम ताजर पे लगा देते हैं। ये क्या बात हुई? देखें, आपने अगर सेल्स टैक्स देना है मजीद तो ठीक है, आप अवाम कहे जी आप हमसे सेल्स टैक्स लें, हम इकट्ठा करके दे देंगे। हम तो कलेक्शन एजेंट हैं, हमें जो कलेक्शन एजेंट बनाया जा रहा है, समझें, पहले हमारे सिस्टम में कलेक्शन एजेंट है मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर, अब हमें दूसरी दफ़ा टैक्स लगा के कलेक्शन एजेंट दोबारा बनाया जा रहा है। हमने टैक्स नहीं देना, ये लड़ाई हमारी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये अवाम की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। चूंकि अवाम को भी समझ नहीं आ रही इस लड़ाई की, और आज़ाद मीडिया शायद हमारी बात को उस तरह समझ नहीं पा रहा, हम समझा नहीं पा रहे। और भाई, अगर ये टैक्स आप देने के लिए अवाम तैयार हैं, आप मुतम्मल हैं, तो जो चीज़ आप सुबह 100 रुपए की खरीद रहे थे, कल से 117 की खरीदना शुरू कर दें भाई, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम 117 की बेच देंगे आपको, हम आप पर 17% मजीद टैक्स लगा देंगे। तो क्या वो टैक्स देने के आप मुतहम्मिल हैं? और फिर वो टैक्स की क्या गारंटी है कि वो टैक्स जो है वो सारे का सारा फिर रियासत के अकाउंट में भी जमा हो? वो भी खुर्द बुर्द हो जाएगा। जब FBR वाला मेरे ताजर के साथ मिल जाएगा, कुछ बिना ताजर गबन कर लेगा, कुछ टैक्स जो है बहुत ज़्यादा टैक्स FBR को रिश्वत और करप्शन में देना पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत रियासत को जमा होएगा, अवाम से सारा वसूल हो जाएगा, अवाम महंगाई ज़्यादा हो जाएंगे, करप्शन बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो भाई, मैं करप्शन को के रोकथाम की बात कर रहा हूँ, मैं यानी मेरे ताजर, हम अवाम की भलाई की बात कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि सिस्टम के तहत सिस्टमेटिकली मेरा ताजर भी करप्ट हो जाए, मैं ये भी नहीं चाहता। तो हम तो भाई ये एक पॉजिटिव चीज़ लेके और एक अज़म लेके, वलवला लेके और कौमी फरीज़ा अदा करने निकले हैं। तो हमारी बात को खुदारा इस तरह आप मीडिया पर रिपोर्ट करें, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम होता है मीडिया पे, आपके पास मिनट 2 मिनट की रिपोर्ट होती है, तो थोड़े वक्त में इस तरह की बात को करना भी एक फ़न है। तो अब आपके सहाफ़ती फ़न का भी इम्तिहान है। मुझे बता दें क्या रिलीफ दिया हमें?
انہوں نے ہمیں کرونا وائرس کا شکار کیا, دکانیں ہماری بند کی, کاروبار ہمارے بند کیے, ہم پر انہوں نے چھاپے مارے, نوٹس ہمیں انہوں نے دیے, اور اس کے بعد جو ہے جی نئے ٹیکسز جو ہے نا وہ انہوں نے لگائے اور ہمیں کلیکشن ایجنٹ بنایا, ہمیں منشی بنایا. ایک سیلز ٹیکس کی ریٹرن جمع کروانی ہو نا اس وقت جو 236 جی اور ایچ ہے ود ہولڈنگ ٹیکس والی, ایک بندے کی ریٹرن جو ہے وہ ہر مہینے جو جمع ہوتی ہے وہ 300 صفوں سے کم نہیں ہوتی. 3 صفوں کی ریٹرنیں ہم جمع کرا کے بے ہوش ہو گئے ہیں. یہ انہوں نے تو ہمیں ادمویا کر دیا, انہوں نے ہمیں ریلیف دیا, انہوں نے ہمیں تکلیف دی ہے. یہ کہیں آج تک ایک ٹگے کا ایک دھیلے کا ریلیف نہیں دیا, جب بھی دیا تکلیف دی ہے. اور اسی تکلیف کو لے کر ہم 26 اکتوبر کو یعنی آج ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں, احتجاج کرنے جا رہے ہیں. وہاں ملک کی قیادت بیٹھے گی, پورے ملک کے لوگ بیٹھیں گے, اور پھر وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ وہاں پر اجتماعی ہوگا کہ ہم نے اس دھرنے کو پرولونگ کرنا ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے, یا ہم نے اس دھرنے کے بجائے اگلے دن کوئی اور دھرنا دینا ہے, یا ہڑتال کرنی ہے, یا احتجاج کرنا ہے. پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہاں پر ہم آج فیض آباد چوک میں بیٹھ کر کریں گے. تو میں ابھی نعرہ لگا رہا ہوں آپ کے ساتھ, آپ سب نے لگانا ہے جی. جینا ہوگا مرنا ہوگا, جینا ہوگا مرنا ہوگا, جینا ہوگا مرنا ہوگا, جینا ہوگا مرنا ہوگا, جینا ہوگا مرنا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. ابھی سارے دوست جو ہیں یہ بھیرے کی طرف